الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رافضیوں کا فتنہ، نیم رافضیوں کا فتنہ، منافقوں کا فتنہ ساری دنیا میں چھایا ہوا ہے، لیکن ہمارے شہر کرناٹک میں یہ فتنہ چھپا ہوا تھا۔ وہ لوگ نام مسلک ہمارے جیسا بتا کر ہمارے درمیان رہ کر صحابہ کا بغض اپنے سینے میں رکھ کر ہمارے عقیدے کو خراب کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے ان کا پردہ فاش کر دیا، ان کو پبلک کے سامنے لا کر کھڑا دیا پروردگار نے۔ لیکن افسوس یہ فتنہ کئی دنوں سے ہے، ہماری مجلسوں میں یہ لوگ آتے ہیں، ان کی مجلسوں میں ہمارے کئی نوجوان جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا عقیدہ خراب ہو گیا ہے، جو صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ مانتے تھے، جو فاروق اعظم کو دوسرا خلیفہ مانتے تھے، وہی لوگ اب شک کرنے لگ گئے کہ حضرت علی افضل ہے یا حضرت ابو بکر افضل ہے۔ لیکن تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ روحانیت میں ہو، تصوف میں ہو، مرتبے میں ہو، خلافت میں ہو، صدیق اکبر کا پہلا مقام ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر روحانیت میں بھی اعلیٰ تھے، خلافت میں بھی اعلیٰ تھے۔ خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں میرے سے افضل ہیں، عمر میرے سے افضل ہیں۔ تمام کتابیں موجود ہیں، مصنفین جو ہیں قوی اور بڑے مرتبے کے ہیں، لیکن جو برسات کے مینڈک ہیں، جو رافضی شیعہ ہیں، وہ لوگ صحابہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، یہ شیاطین ہیں۔ لیکن افسوس کئی سالوں سے یہ فرقہ چھپا ہوا تھا، اب ظاہر ہوا ہے۔ یہ عزیز بہت سالوں سے علماء کو، مفکرین کو، مقررین کو اطلاع کرتا رہا، میری بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اب جب ان کے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا، اب الحمدللہ کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن یہ عاجز جب سے آواز اٹھایا ان کے خلاف، اگر کوئی عالم، کوئی مقرر، کوئی فکر کرنے والا ساتھ دے دیتا، آج یہاں تک نوبت نہیں آتی تھی کہ وہ اسٹیجوں میں آ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولے۔ آج یہ موقع نہیں آتا تھا وہ پتلا یزید کا بنائے، نام حضرت امیر معاویہ کا ڈال کر جلائیں، یہ موقع نہیں آتا تھا۔ دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ کئی مرتبہ اطلاع کیا میں علماء کو، مفکرین کو، دیکھو یہ رافضی لوگ ہمارے بیچ میں گھس کر فتنہ کر رہے ہیں، آپ بیانوں میں بولو، آپ اشتہار میں چھاپو، یا تو ان کو آپ قانونی کارروائی تو کرو۔ ہمارے ہندوستان میں جمہوریت ہے، کسی قوم کے خلاف کوئی شخص نہیں بول سکتا۔ یہاں ہندوستان کے رولز میں ہے جو شخص کسی کی ہونا وہ اس کی عبادت کر سکتا ہے، ان کو بڑا مان سکتا ہے۔ قانونی اعتبار سے بھی غلط کیے کہ حضرت معاویہ کو، جو اہل سنت والجماعت کے سرتاج ہیں، ان کے بارے میں بولا گیا، سن لے کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ میرے صحابہ، یہ میرے الفاظ ہیں نا، یہ اتنی گہرائی کے ہیں
کہ آج کے دور میں یہ الفاظ کو اٹھا کر دوبارہ 100 مرتبہ پڑھ کر دیکھو، میرے صحابہ ستاروں کے معنی بولے تھے۔ حضرت امیر معاویہ صحابہ میں سے ہیں، بڑے صحابہ میں سے ہیں، کاتب وحی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہیں، امت کے ماموں ہیں، 64 لاکھ ہزار مربع کلومیٹر حکومت کرنے والے، آج ان سے مناظرہ ہو رہا ہے۔ مناظرے تک آنے کی بھی ان کی اوقات نہیں، ان سے کیا مناظرہ کریں، ان کی اوقات کیا ہے؟ یہ چور اچکے جو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں زبان درازی کریں، ہم ان سے مناظرہ کریں۔ میں تو صرف یہی کہتا ہوں، ان کو اپنے آپ سے دور رکھیں، ان سے دوستی کٹ کریں، ان سے سلام نہ کریں، ان سے تعلقات ختم کریں، اعلان کریں کہ جماعت اہل سنت والجماعت سے جو بھی صحابہ کی گستاخی کر رہا یا کریا ہے، یہ دائرے سنیت سے خارج ہے۔ جو صحابہ کی گستاخی کرا یا کر لے کر تھا، یا تو وہ اعلانیہ معافی مانگے یا تو اسے اہل سنت والجماعت سے خارج ہونے کا فتویٰ جاری کرے۔ چھوٹے چھوٹے جن کو داڑھی رکھنے کی تو دور کی بات، جن کو وضو اور غسل کے مسائل معلوم نہیں، ایسے چور اچک کے آ کر حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، جن کو اپنی نماز کے دور کی بات میں کہہ رہا ہوں، غسل اور وضو کے مسائل معلوم نہیں۔ ایسے لوگ حضرت معاویہ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے سے اللہ سے ڈرو۔ ان ارشادات کو سامنے ہے، کوئی بھی حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولے، اسے چیلنج ہے مناظرے کی، وہ آئے کتابیں پیش کرے، ان کے کتابوں سے جھوٹا ثابت کر دوں گا۔ اگر کوئی رافضیوں کا مولوی اور ملا ہے، اسے کھلے عام حکیم محمد اظہر نقشبندی کی چیلنج ہے، تو اپنے کتابیں لا، میں تیری ہی کتابوں سے تجھے ننگا نہیں کر دوں، تب کہنا تھا۔ تو امیر معاویہ کے خلاف بھگتا ہے، ان کے چھیلوں سے، ان کے عاشقوں سے تو ٹکر لے کر دیکھ۔ تیرے اندر علم نہیں، تجھے اردو اور عربی نہیں آتا، تو جھوٹی سرٹیفکیٹیں لانے والا، تو حضرت معاویہ کے خلاف بولتا ہے۔ ملائی رافضی ہیں، ان کی اوقات نہیں ہم سے مناظرہ کرے۔ مناظرہ تو اختلافی مسائل میں ہوتا ہے، کھلا فیصلہ یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ صحابہ نہیں، قرآن نہیں پہنچتا امت تک، صحابہ نہیں، حدیث نہیں پہنچ سکتی تھی امت تک۔ جو صحابی کو انکار کرے وہ حقیقت میں قرآن اور حدیث کو انکار کر رہا ہے۔ ان صحابہ کی عزت کرنا، یہ صحابہ کی عزت کے بارے میں بیانات کرنا، یہ صحابہ کی عزت کی حفاظت کے لیے ہم چلت پھرت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ آج علماء کو میں پیغامات بھیجتا رہا، خاموش رہے۔ آج جب پانی سر سے چڑھا، ان کے بارے میں فتوے اب، ان کے بارے میں بیانات اب، ان کے ساتھ مناظرے اب۔ لیکن میں کئی دنوں سے ویڈیو بناتا رہا ان رافضیوں کے بارے میں، کوئی کسی کو فکر نہیں ہوئی۔ بولا میں نے، بہت سارے لوگوں کو ٹیگ کر کر بھیجا میرے بیانات، دیکھو یہ کتنا بول کر۔ آج ہمارے مسجد میں آ کر، ہمارے اسٹیجوں میں آ کر بیانات کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوا۔ چلو صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے، اسے بھولا ہوا نہیں کہتے، کم سے کم اللہ کا فضل ہوا۔ آج
ان کا پردہ فاش ہوا. میں درخواست کرتا ہوں اب بھی ان لوگوں کو ایسے ہی نہیں، ان کے پیچھے پورے وقت لگاؤ، بیانات کرو، گلی گلی میں، گھر گھر میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرو، ان کی صحابیت بیان کرو. ان سے جو روگردانی کرے وہ کیسے اسلام اور سنیت سے خارج ہوتا ہے بتاؤ. اور آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی رافضی پلہ ہے، کوئی ملائی مولوی ہے، حکیم محمد اظہر چیلنج کرتا ہے، اگر خاموش رہ گئے رہے، ورنہ آپ کے کتابیں لے کر آؤ. آپ کے کتابوں سے آپ کو جھوٹا ثابت کرا نہیں، میرا نام بدل کے رکھ لوں گا. میرے سینے کے اندر حضرت پیران پیر غوث الاعظم کا فیض ہے، میرے سینے کے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا فیض ہے، میرے سینے کے اندر حضرت داتا علی حجویری کا فیض ہے، میرے سینے کے اندر حضرت مجدد کا فیض ہے. ان فیض کا سینہ ہے میرے اندر. انشاءاللہ تم پورے مولیان جمع ہو جاؤ، ملائیوں تم پورے مولی جمع ہو جاؤ. انشاءاللہ یہ حضرت امیر معاویہ کا عاشق تمہارا منہ چھپانے پر مجبور کر دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.